نبوت کا سلسلہ منقطع ہونے کے تقریباً 570 سال کے بعد جب سب سے آخری نبی معلم انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو سب سے پہلے آپ کو تعلیم کا حکم فرمایا، پڑھنے اور پڑھانے کا حکم فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب کائنات کی نگاہ میں یہ قانون بہت اونچا ہے کہ جہاں برائیاں ہوتی ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تعلیم سب سے ازحد ضروری ہے۔ سب سے مضبوط ترین چیز برائیوں کو دور کرنے کے لیے، ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے، انسانیت سے گری ہوئی چیزوں کو اپنے معاشرے سے ختم کرنے کے لیے اور معاشرے کو بدنام کرنے والی چیزوں کو اپنے معاشرے سے نکالنے کے لیے اگر کوئی بڑا ہتھیار ہے، کوئی بڑی چیز ہے، کوئی بڑا نسخہ ہے، وہ علم ہے، وہ تعلیم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی کے اندر اپنے معلم انسانیت، جس نبی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے معلم بنا کر کے بھیجا، معلم انسانیت بنا کر کے بھیجا، ان کو سب سے پہلے تعلیم کا حکم فرمایا اور کہا اقرأ، اے نبی آپ خود پڑھیے۔ اور اس میں اس بات کی تعلیم دی کہ پڑھیے، پڑھنے کا تو حکم دیا مگر کیا پڑھا جائے اس کو عام رکھا۔ کیا پڑھا جائے؟ مفعول کو عام رکھا۔ پڑھنا ایک فعل ہے، پڑھنے والا فاعل کام کرنے والا ہے، اور جو چیز پڑھی جائے وہ مفعول بہ ہے۔ مفعول بہ کو اللہ نے عام رکھا۔ کیا پڑھا جائے؟ سائنس پڑھی جائے، جغرافیہ پڑھا جائے، حساب پڑھا جائے، اور ہسٹری پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، اور فقہ پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے، اسلامی تاریخ پڑھی جائے۔ ہم اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پڑھنے کا، آپ کے واسطے سے ہمیں پڑھنے کا اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو پڑھنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے اور عرشی آرڈر آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کا مفعول بھی محذوف بتلا کر اس کو عام کر دیا۔ جس زمانے میں جس چیز کا تقاضا ہوگا اس زمانے میں اس چیز کی تعلیم عام ہونی چاہیے۔ جس زمانے میں جیسا تقاضا ہوگا اس زمانے میں ویسی تعلیم کو عام کرنی پڑے گی۔ آج جب سے اسلام آیا ہے تب سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک تعلیم دین، تعلیم اسلام، تعلیم اخلاق، تعلیم انسانیت تو ازحد ضروری ہے۔ یہ بیسک اور بنیادی چیز ہے۔ لیکن دنیا کے اندر ایک باعزت طور پر فن حاصل کرنے کا جو علم ہے، وہ علم اصل میں علم اگرچہ نہ ہو لیکن دنیا کی ضرورت ہے۔ انسانوں کو انسان بن کر زندگی باعزت طور پر زندگی گزارنے کے لیے اس علم و فن کی ضرورت ہے اور اس جانکاری کی ضرورت ہے۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام عظیم کے اندر اور معلم انسانیت کے ذریعے سے ساری انسانیت کو وہ تعلیم دینے کا اور وہ تعلیم لینے کا حکم فرمایا اور کہا اقرأ، پڑھیے۔ جس وقت ضرورت ہے سائنس کی، سائنس میں خوب محنت کیجیے، مگر جب بھی پڑھیے، چاہے سائنس پڑھیں، چاہے ہم جغرافی پڑھیں، چاہے ہم میتھمیٹک پڑھیں، چاہے کچھ بھی ہم پڑھیں، مگر جب بھی پڑھیں تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس رب نے سارے جہان کو پیدا کیا، جس رب نے سارے علوم کو پیدا کیا، جس رب نے سائنس کو پیدا کیا، جس رب نے جغرافی کو پیدا کیا، جس رب نے ہمارے میتھمیٹک کو پیدا کیا، جس رب نے ان تمام ایجاد کرنے والے مجودین کو پیدا فرمایا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ علوم و فنون نہ ہوتے۔ اور حقیقت میں آج جس ایک فن کو لے کر آج کوئی بڑا اسکالر بن رہا ہے،
یا کوئی بہت بڑا سائنسداں بن رہا ہے یا کوئی بہت بڑا ریسرچ کار بن رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان تمام فنون کا ایجاد کرنے والا، ان میں سے 99% اگر کوئی ایجاد کرنے والا ان علوم و فنون کو اگر ہے تو وہ علماء اسلام اور مسلمان۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا؟ دنیا کو مسلمانوں نے کیا دیا؟ بلکہ یہ کہنا چاہیے، سوال یہ کرنا چاہیے کہ دنیا کو مسلمانوں نے کیا نہیں دیا؟ مسلمانوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا۔ اسلام نے سب سے پہلے اس دنیا کو سب سے بڑا آئیڈیل، سب سے بڑا نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی اور جاگتی اور ابدی زندگی عطا فرمائی۔ آپ کی زندگی جہاں اپنے زمانے والوں کے لیے آئیڈیل تھی، اسی طرح آپ کی زندگی آج تک کے انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے اور قیامت تک کے انسانیت کے لیے آئیڈیل رہے۔ سب سے بڑی کامیابی کی چیز دنیا کو اللہ نے اسلام کے واسطے سے اگر دیا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عنایت فرمائی۔ پھر پیارے